سردار جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگائی تھی اور پیش تھا تہمت لگانے پر، اس نے وہ آگ جلائی تھی اور جو مدینہ میں پھیل گئی تھی، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کتنی تکلیف ہوئی، واقعات موجود ہے بخاری کے حدیث میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی تکلیف ہوئی، عائشہ کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو بکر صدیق اور ان کی زوجہ محترمہ، ان سب گھر والوں کو، جو اچھا گھر تھا مسلمانوں کا، ان سب کو تکلیف ہوئی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ اس کے باوجود یہ سردار جب مر جاتا ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کا جب انتقال ہوتا ہے، یعنی یہ جب مر جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کا سر ڈھانک دیا، اپنی چادر سے اس کا سر ڈھانک دیا اور اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کو نازل فرما دیا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ توبہ کی تقریباً آیت ہے یہ، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ معافی مانگیے ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے یا مت کیجیے۔ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں گے، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ کر لیں لیکن اللہ ان کو معاف کرنے نہیں والا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اندازہ لگائیں، یہودی یہ منافق جو اتنی زیادہ تکلیف دیتا تھا، وہ مر جانے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق، عظیم کردار کی دعوت دیتی ہے یہ چیز۔ اسی طریقے سے بخاری کی وہ حدیث بھی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بتاتی ہے کہ آپ پر تہمت لگائی گئی، صحابہ کے سامنے آپ کو برا بھلا کہا گیا، یعنی تہمت لگائی گئی، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور یہ حکم نہیں دیا کہ اے عمر جاؤ اس کی گردن کو مارو۔ کون ہے یہ اور کیا واقعہ ہے؟ واقعہ بڑا عظیم ہے کیونکہ اس کا تعلق خوارج سے، خوارج کی جو بیج جس نے بوئی تھی وہ تھا عبداللہ بن ذی الخویسرہ، جو ذی الخویسرہ کے نام سے مشہور ہے۔ بخاری میں پوری اس کی حدیث موجود ہے اور بہت اہم موضوع ہے یہ، کبھی انشاءاللہ وقت ملے تو اس کو بیان کیا جائے گا، خوارج کون، کیسے، کیا۔ تو بہرحال خوارج کی بیج جس نے بوئی تھی وہ یہ شخص تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آپ کی مجلس میں حاضر ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ٹھیک ہے، جنگ سے واپسی کے بعد، غزوے سے واپسی کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آتا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ لمبی داڑھی تھی اس کی اور یہ پیشانی ابھری ہوئی تھی، کلے اس کے، مختلف پوری صفتیں اس کی آئی ہے بخاری کی حدیث میں، لمبی حدیث ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کرو۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے، مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، کہتا ہے انصاف کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت میں اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ سے نہ ڈروں تو پھر کون ڈرتا ہے؟ دوسری روایت بخاری کی، اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر کس سے توقع کر رہے ہو انصاف کرنے کی؟ تم یہ کہہ رہو کہ انصاف کرو؟ عمر ابن خطاب موجود تھے وہاں رضی اللہ عنہ، فرمایا دعنی اضرب عنق هذا المنافق، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ اس نے گستاخی کیا، تہمت لگائی کہ انصاف کیجیے، یعنی مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف نہیں کر رہے مال غنیمت میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، چھوڑ دو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مارتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حدیث پیش کی، پیشن گوئی فرمائی کہ اس کے پیچھے ایک قوم آنے والی ہے جو ایسے قرآن پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن پڑھنے کو ان سے کم سمجھو گے، وہ ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ ان کے پیچھے تم اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے، وہ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، اسلام سے ان کا کوئی واسطہ ہے۔ اور قرآن کا اثر، اسی حدیث میں یہ بھی لفظ آیا ہے کہ قرآن کا اثر ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، لیکن قرآن اتنا اچھا پڑھیں گے کہ تم اپنے پڑھنے کو کم سمجھو گے، نمازیں اتنی تقوی کے ساتھ پڑھیں گے تم سمجھو گے یہ تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ، لیکن دین سے ان کا کوئی دین سے ایسے نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی، اس کے باوجود قتل کی اجازت نہیں دی، حالانکہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اجازت دے تو مار دو اس کو عمر بن خطاب، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے، اخلاق فاضلہ، معاملہ دیکھیے کیسے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں نہیں کہتا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نہیں کہتا کہ تم جاؤ اور اس کا قتل کرو۔ اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے جو شروط رکھے گئے اس واقعے کو پڑھ کر دیکھیے، اور خاص طور سے نسائی کے حدیث میں نوٹ کر کے لایا ہوں آپ لوگوں کے لیے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کیا کچھ نہیں کیا گیا، یعنی کیسی کیسی شرطیں رکھی گئیں، اس کے باوجود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ آپ کے اخلاق دیکھیے اور کیسے بلند کردار کے آپ مالک تھے، اس کا اندازہ لگائیں۔ عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو سنن نسائی میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ
صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم حدیبیہ علاقے کے اس درخت کے نیچے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جس درخت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا، الشجرہ، قرآن میں موجود ہے لفظ درخت، جھاڑ، ٹری، تو اس کے نیچے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت علی بھی سامنے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ سہیل یہ بھی بیٹھا ہوا تھا جو مشرکین کی طرف سے آیا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیٹر لکھایا، خط لکھایا پیغام، توحید کا پیغام دینے کے لیے، اور فرمایا کہ اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس نے کہا کہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ سہیل نے ہاتھ روک دیا، سہیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی کا ہاتھ روک دیا، نسائی میں موجود ہے حدیث، روک کر کہا کہ یہ الرحمن الرحیم کون ہے؟ کیونکہ وہ لوگ الرحمن الرحیم جو اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے تو اس کو نہیں مانتے تھے، وہ لوگ کہتے نہیں، ہمارے آپ کے درمیان جو چیز ہے اس کو لکھیے، اللہ، بس بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، لیکن آپ وہ مت لکھیے، کیا؟ الرحمن الرحیم۔ ہاتھ روک دیا لکھنے سے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اے علی وہی لکھو، بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی طرف سے، اس نے پھر روک دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا رہے حضرت علی کو اس نے روک دیا، سہیل نے کہا کہ نہیں، ہم رسول کا مانتے ہیں، آپ سے جھگڑا تو یہی ہے نہیں، صرف محمد وہ لکھو جو ہم پہچانتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، وہ لکھو، محمد رسول اللہ نہیں، رسول اللہ کو ہٹاؤ۔ دیکھیے کیسی چیز، آپ نے کہا اے علی لکھو من محمد بن عبداللہ، اس کے بعد فرمایا وانا رسول اللہ، لکھو مت، لیکن میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ پکی بات ہے، مانو کہ نہ مانو یہ حق ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن لکھو، یہ لوگ یہ لکھنا، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود جو ہے، مسند احمد کی حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی آئی ہے، سنن نسائی میں بھی یہ موجود ہے، تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں برادران اسلام کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، خاص طور سے کفار اور مکہ کے ساتھ۔ یہاں ایک بات ضروری یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں یہاں تک بیان کیا ہے، خاص طور سے غزوات وغیرہ کے موقع پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوات کے لیے بھیجتے تھے، جہاد کے لیے مسلمانوں کو، مومنوں کو، تو وہاں اس بات کی تاکید فرماتے تھے کہ وہ چرچ گاہ ہوں، ان چیزوں کو ہدم مت کرنا، کسی بوڑھے کو مت قتل کرنا، کافر جو بوڑھا یہود و نصارہ میں سے مل جائے، کوئی عورت ہو تو جب تک کہ وہ خود لڑنے کے لیے نہ آئے اس کو مت مارنا، کسی بچے کو مت مارنا، جھاڑوں کو مت جلانا۔ بہرحال یہ ساری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر دلالت کرنے والی چیز ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے اس چیز کو عمل کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا کہ وہ لیٹر لکھتے تھے اور اپنے قضات کو یا جو والی ہوتے تھے یا عمرا جن کو بھیجا کرتے تھے قتال کرنے کے لیے، تو حضرت ابو بکر صدیق اس بات کی خاص طور سے تاکید کرتے تھے اگر کوئی چرچ میں جا کر چھپ جائے تو ایسی صورت میں اس کو قتل مت کرنا، اور چرچ کو یا ان کی عبادت گاہوں کو ہرگز نہ ڈھانا، کیونکہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تھا۔ اسی طریقے سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کے ملک میں پناہ لے لے، یہودی یا نصرانی، کرسچن، آپ جانتے ہیں سعودی عرب کے واقعات، ریاض، وہاں یہ جوش میں آ کر مومنوں، بعض مسلمانوں نے، نوجوانوں نے، اللہ ان کو ہدایت دے، کس طریقے سے یمبو کے واقعات پکڑ کر مارا، لٹکا کر پھرا لاش کو۔ ذرا سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایسے کافر جو پناہ لے لیں، معاہد جس کو عربی میں کہا گیا، ایسا کافر جو مسلمانوں کے حکومت میں، مسلمانوں کی کنٹری میں آ کر پناہ لیتا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور دونوں صحیح حدیثیں، ایک ابو داؤد کی ہے، دوسری بخاری کی ہے۔ ابو داؤد کی روایت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا من ظلم معاهدا او انتقصه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فانا حجيجه يوم القيامه۔ اللہ اکبر، کیا حدیث ہے! اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے ایسے معاہد کو، یعنی اس کو معاہد کہتے ہیں جو پناہ لے مسلمانوں کی حکومت میں، مسلم کنٹری میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس پر ظلم کرتا ہے یا اس کو ایسی ذمہ داری دیتا ہے جس کا وہ ادا نہیں کر سکتا ہے، اوور ایکسٹرا ذمہ داری اس کو ادا دیتا ہے، یا کوئی چیز اس کی بغیر حلال طریقے کے ہڑپ کرتا ہے، چھین لیتا ہے، ایسی صورت میں میں قیامت کے دن اس کی طرف سے لڑوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کافر کی طرف سے لڑوں گا جس کافر پر کوئی مسلمان ظلم کرتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی کسی معاہد کا قتل کرتا ہے جو ہوا اس سے پہلے، چاہے وہ ریاض میں ہو کہیں بھی ہو، ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، اگر کسی معاہد کا کوئی قتل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو نہیں سو سکتا ہے، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال دوری سے سنائی دیتی، وہ ہرگز نہیں دیکھ سکتا ہے جنت کو، نہ جنت کی خوشبو کو سونگنے کی وہ ہمت کر سکے گا وہ شخص جو کسی کافر کو قتل کرے گا۔ یہ
کچھ نمازش تھے، کچھ حدیثیں، کچھ واقعات آپ کی خدمت میں میں نے پیش کیے، وگرنہ سیرت کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں تو ایسی صورت میں بے شمار ایسے واقعات، بے شمار ایسی حدیثیں ہیں جہاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کافروں کے ساتھ جو رہے وہ ثابت ہوتے ہیں، وہ ہم کو نظر آتے ہیں، اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، اور وہ واقعہ جس بہت سارے واقعات ہیں، اشارہ کروں کہ اس کافر کو جو بہت زیادہ سردار تھا اس کو مسجد نبوی میں باندھ دیا